बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRN पिंडी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत मलिक। और आइए चलते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार PP 18 सज्जाद खान ने कहा है कि 8 फरवरी का दिन इलेक्शन में हक़ व बातिल के माबैन फैसले का दिन होगा और मुल्क को बनाने और तबाह करने वालों को वहाँ बखूबी पहचान चुके हैं। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया था और अब मुस्लिम लीग नून मुल्क को इक़्तिसादी, माशी, सियासी और जमहूरी लिहाज से बचाने के लिए मैदान में उतरी है। क्योंकि PTI की हुकूमत ने हर लिहाज से मुल्क और कौम को तबाह किया है। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून मुल्क भर समेत रावलपिंडी में भी कामयाबी से हमकिनार होगी। मंगल के रोज़ इंतखाबी मुहिम का आखिरी जलसा-ए-आम कमेटी चौक में उम्मीदवार PP 18 सज्जाद खान का ज़ेर-ए-तमाम शाम 5 बजे मुनक्किद होगा, जिससे चौधरी तनवीर खान, बैरिस्टर दानियाल चौधरी, हाजी परवेज़ खान और मेज़बान सज्जाद खान समेत मकामी रहनुमा खिताब करके मुस्लिम लीग नून के सियासी मुखालफिन का पोस्टमार्टम करेंगे। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने UC 73 शकरयाल के चेयरमैन अमानुल्लाह सत्ती के ज़ेर-ए-तमाम कार्य मीटिंग से खिताब करते हुए किया, जिससे आमिर सुहेल, आसिफ कुरैशी, तारिक ज़हीर, सफ्तर अब्बासी, अमजद हाशमी, सईद शाह और दीगर ने भी खिताब किया। सज्जाद खान ने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ मुल्क की सलामती, खुशहाली, तरक्की और अवामी फलाह बहबूद की अलामत हैं और 8 फरवरी के बाद मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीत कर नए दौर का आगाज़ करेगी और इक़्तिसादी इनकलाब शुरू होगा। 8 फरवरी को मियाँ नवाज शरीफ के उम्मीदवारों को रावलपिंडी के गयूर अवाम वोट देकर और शेर के निशान पर मोहरें लगाकर कामयाब करेंगे। जमात इस्लामी ज़िला रावलपिंडी के नायब अमीर और उम्मीदवार PP 17 रज़ा अहमद शाह ने कहा है कि 8 फरवरी को अदल व इंसाफ के एक नए दौर का आगाज़ होगा। गयूर अवाम तराजू पर मोहरें लगाकर चोरों, डाकुओं के ताबूत में आखिरी कील ठोंकेंगी। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने यूनियन कौंसल 22 डोकाला खान में कार्य मीटिंग से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान में आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान है। बिजली, गैस के बिल क़यामत ढा रहे हैं, अस्पतालों में दवा नहीं और माएँ बच्चों समेत खुदकुशियों पर मजबूर हैं। तीनों बड़ी जमातों ने इक़्तिदार में आकर अपनी जेबें भरने के सिवा कुछ नहीं किया, लेकिन अब चोरों और लुटेरों के हिसाब का वक्त आन पहुँचा है, क्योंकि अवाम महंगाई, बेरोज़गारी और बदअमनी से तंग आ चुके हैं। इंशाअल्लाह अवामी हमायत से इक़्तिदार में आकर अवाम के दुखों का मदावा करेंगे। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का सिर्फ़ और सिर्फ दयानतदार क़यादत का इंतखाब है। जमात इस्लामी इक़्तिदार में आकर मुल्क में अदल इंसाफ का निज़ाम कायम करेगी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का N56 मोहम्मद अली अब्बासी ने कहा है कि मुल्क में जब भी तामीर और तरक्की के काम हुए नून लीग ने कराए हैं। हमने इस मुल्क से बिजली की लोड शेडिंग, दहशतगर्दी का खात्मा किया। नवाज शरीफ भी उस मुल्क को माशी बुरान से निकाल सकते हैं। नीब अब्बासी ने कहा कि इमरान खान को तकब्बर की सज़ा मिल रही है। चेयरमैन PTI ने इस मुल्क को, नौजवान नस्ल को ख़राब किया। आज नौजवान दर बदर हो रहे हैं। हम इक़्तिदार में आकर नौजवानों को बेहतर रोज़गार फराहम करेंगे। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने साबिक़ चेयरमैन अब्दुल गफूर भट्ट की जानिब से मुनक़्क़दा कार्नर मीटिंग से खिताब करते हुए किया। कार्य मीटिंग से हल्का PP 17 के उम्मीदवार राजा अब्दुल हनीफ ने खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी में मेगा प्रोजेक्ट्स दिए हैं। कार्डियोलॉजी अस्पताल, यूरोलॉजी अस्पताल, मेट्रो बस सर्विस फराहम की, सड़कें, मोटरवेज बनाई मुस्लिम लीग ने बनाई हैं। अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस, अंडरपासेस, फ्लाईओवर नून लीग ने बनाए हैं। उन्होंने कहा कि 2018 में साजिश के ज़रिए नवाज शरीफ को न हटाया जाता तो आज मुल्क तरक्की की कई मनाज़िर तय कर चुका होता, मगर तब्दीली का नारा लगाने वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आज महंगाई, लाकानूनियत, बेरोज़गारी आम है। 8 फरवरी को अवाम शेर पर मोहरें लगाकर नून लीग को इक़्तिदार में लाएंगे। इंशाअल्लाह नून लीग एक बार फिर तामीर और तरक्की के सफ़र का आगाज़ वहीं से करेगी जहाँ से 2018 में ये सिलसिला रुका था। कार्य मीटिंग से पीरज़ादा राज मसूद क़ुद्दूसी, अब्दुल गयूर भट्ट, जावेद नमरान मुग़ल, तुफ़ैल सब्ज़वारी, मलिक जावेद, सुहेल खोकर, मोहम्मद शहजाद, दिलावर और दीगर ने भी खिताब किया। मुस्लिम लीग नून के नामज़द उम्मीदवार हल्का N55 मलिक अबरार अहमद, नामज़द उम्मीदवार नून लीग हल्का P15 मलिक मंसूर अफसर ने कहा है कि 8 फरवरी को शेर की जीत होगी। इंतखाबी निशान शेर को वोट डालकर मियाँ नवाज शरीफ को कामयाब करा के मुल्क का चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। अवाम वोट डालने के साथ साथ अपने वोट की हिफाजत करें
2018 کی طرح کسی کو اس بار ووٹ چوری نہیں کرنے دیں گے۔ راجہ بشارت نے الیکشن لڑنا ہے تو سامنے آئیں، چھپا ہوا ہے میرے خلاف جو بھی الیکشن لڑنا چاہتا ہے وہ سامنے آئے، میں نواز شریف کا سپاہی ہوں، انشاءاللہ 2018 کا دور جلد واپس آئے گا۔ کینٹ کے علاقے میں مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے اور آج کی ریلی میں جس طرح ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ 8 فروری کو عوام شیر کو بھاری کثرت سے کامیاب کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام کینٹ کے علاقوں میں نکالی گئی انتخابی ریلی کے اختتام پر لیاقت جدون، فیصل جدون، ملک بلال، طارق، صداقت جدون، نذیر جدون کے زیر اہتمام منعقدہ جلسہ عام کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ قبل عظیم مسلم لیگ نون کی ریلی کا آغاز گلی نمبر 62 پیپلز کالونی سے ہوا، جو مغل آباد میں مین ممبر کنٹرول بورڈ رشید احمد خان کے آفس میں پہنچی۔ وہاں سے ہوتی ہوئی ٹینچ باٹا چوک میں ملک عمران پوپی کے آفس پہنچی۔ ٹینچ باٹا میں تاجر برادری نے نون لیگ کی ریلی کا بھرپور استقبال کیا۔ ریلی کا اختتام جلسہ گاہ نیز بکرا منڈی ہوا۔ مسلم لیگ نون کی انتخابی ریلی کے اختتام پر مندرجہ جلسے سے ممبر کنٹرول بورڈ رشید احمد خان، راجہ عرفان امتیاز، ارشد محمود قریشی، ملک عمران افسر، محمد جمیل، چودھری ظہور، نذیر جدون، ملک شبور، ملک عمران پوپی، نصر اللہ ملک اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر اہل علاقہ، نون لیگ کی کارکنوں، ووٹروں اور سپورٹروں نے ریلی میں بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ہزارہ برادری کی جانب سے ملک ابرار اور ملک منصور افسر کی مکمل حمایت کا اعلان کیا گیا۔ نوید خان نے تحریک انصاف چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا۔ نیاز امان انجمن تاجران کے چیئرمین نے پاکستان پیپلز پارٹی کو خیرباد کہہ کر ساتھیوں سمیت مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا۔ ملک ابرار احمد نے مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ انشاءاللہ کامیاب ہو کر مسلم لیگ نون کے امیدوار حلقے کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے، عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے اور لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی اور امیدوار حلقہ N55 سید عارف شرازی نے کہا ہے کہ پاکستانی قوم اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے۔ حکمرانوں کی بزدلانہ پالیسیوں کے باوجود 5 فروری کا دن پاکستان کے گلی کوچوں میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اعظم کالونی، رینج روڈ، ٹینچ باٹا، صدر اور دیگر مقامات پر انتخابی کارروائی میٹنگوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ کارروائی میٹنگوں سے نائب امیر ضلع راولپنڈی راجہ ممتاز حسین، امیدوار حلقہ PP 14 حافظ خضر حیات اور امیدوار حلقہ PP 15 حاجی رضوان احمد اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ سید عارف شرازی نے کہا کہ راولپنڈی کینٹ کے عوام گوناگون مسائل سے دوچار ہیں۔ یہاں صحت، تعلیم، ٹرانسپورٹ، صاف پانی سمیت عوام کو بنیادی سہولتیں بھی نہیں مل رہی۔ انہوں نے کہا کہ نااہل نمائندوں نے راولپنڈی کینٹ کو مسالستان بنا دیا ہے۔ اس علاقے میں کوئی میگا پروجیکٹ نہیں لگایا گیا۔ عوام یونیورسٹی، کالج، بڑے اسپتال سمیت کھیلوں کے میدان اور پارکوں سے محروم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ PPP، مسلم لیگ نون اور PPI راولپنڈی کینٹ کے عوام کو بنیادی سہولتوں سے محروم رکھنے کے ذمہ دار ہیں۔ سید عارف شرازی نے کہا کہ عوام 8 فروری کو ترازو پر مہریں لگا کر جماعت اسلامی کے امیدواروں کو کامیاب بنائیں۔ انشاءاللہ علاقے کے عوام کی محرومیوں کو دور کریں گے۔ پاکستانی عوام 8 فروری کو اپنے ووٹ کے ذریعے کرپٹ حکمرانوں کا احتساب کریں، ایسی قیادت کا انتخاب کریں جو ملک کو درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کر سکے اور عوام کو غلامی سے نجات دلا سکیں۔ آج عوام کی طاقت ہے۔ جو حکمران آج آپ کے دروازے پر آ کر ووٹ کا تقاضا کر رہے ہیں انہیں پہچانیں تاکہ کل آپ کے مسائل حل سکیں۔ یہ بات ممتاز مذہبی اور سیاسی اسکالر علامہ اشفاق وحیدی نے 8 فروری کو ہونے والے انتخابات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ جو چہرے آزمائے ہوئے ہیں انہیں بار بار نہیں آزمایا جا سکتا۔ جب ملک پر مشکل وقت آتا ہے اور عوام مہنگائی کے چکے میں پس رہے ہوتے ہیں، وہ حکمران دوسرے ملکوں میں محلوں میں بیٹھ کر رہائشوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ایسے چہروں کو آزمانا عوام کی بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اشفاق وحیدی نے دہشت گردی، فرقہ پرستی پر اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کچھ عناصر جن کا ماضی ملک میں فرقہ وارانہ اور دہشت گردی میں کردار نظر آتا ہے، وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتے رہے ہیں۔ ان انتخابات میں آ کر اپنا نظریہ پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ ایسے عناصر پر عوام خود نظر رکھیں اور اپنے حلقوں میں نہ گھسنے دیں۔ آج عوام کو اپنے ووٹ کی طاقت اور شعور دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ حکمران ماضی کی طرح غریب لوگوں کے پاس جا کر ان کے ووٹ کی بولی لگا رہے ہیں۔ ان کا مقصد عوام کی خدمت نہیں بلکہ اقتدار میں آ کر ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا ہے اور عوام کے ووٹ کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کو اقتدار میں لانا عوامی قتل کے مترادف ہوگا۔
پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار قومی اسمبلی N106 خالد نواز سترائج نے کہا ہے کہ کشمیر سمیت پاکستان کی معاشی اور سیاسی آزادی کی حقیقی جنگ پاکستان تحریک انصاف لڑ رہی ہے۔ پاکستان کی شہ رگ کشمیر اور پاکستان کو غلام بنائے رکھنے والی طاقتیں اور ان کے اشاروں پر ناچنے والی سیاسی جماعتیں جمہور کی آواز کو دبا کر اقتدار میں آنے کی بساط بچھا رہی ہیں، مگر اب عوام نے 8 فروری کو PTI کو بھارتی اکثریت کے ساتھ جتوا کر ان سازشوں کا ناکام بنانا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار گزشتہ روز جاجانوالا میں ایک بڑے انتخابی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر سابق ضلع ناظم چودھری محمد اشفاق، چودھری جاوید، سہیل عباس ٹیپو، مزدین علاقہ اور عوام بڑی تعداد میں موجود تھے، جنہوں نے خالد نواز سترائج کو اپنی غیر مشروط حمایت کا یقین دلایا۔ خالد نواز سترائج نے کہا کہ نون لیگ اور PPP سب امریکی اشاروں پر ناچنے والی کٹ پتلیاں ہیں جو بار بار اقتدار میں آنے کے باوجود پاکستان کو اس حقیقی آزادی سے ہمکنار نہیں کر سکی جس کا خواب میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے دیکھا تھا۔ انہوں نے سیاست کو کاروبار بنایا ہوا ہے جو اب اور کچھ بھی نہ کریں تو ان کے آنے والی کئی نسلیں شاہانہ زندگی گزار سکتی ہیں۔ یہ کشمیر کی آزادی کے محض نعرے لگاتے ہیں۔ میاں نواز شریف کے یہ بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں کہ ہماری اور انڈیا کی ثقافت اور تہذیب یکساں ہے اور بارڈر محض ایک لکیر ہے۔ خالد نواز سترائج نے کہا کہ 8 فروری کو محض ووٹنگ کی رسمی کارروائی ہونی ہے، ورنہ پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے۔ ہم پاکستان کے وقار، عزت، سلامتی اور استحکام اور دفاع کی جنگ عوام کی سپورٹ سے جیتیں گے۔ حلقہ N57 سے آزاد امیدوار قومی اسمبلی راولپنڈی زبیر کیانی نے کہا ہے کہ میں PTI کی نامزد امیدوار سمابیہ طاہر ستی کے حق میں الیکشن صدر ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ عمران خان جب تک ریاست مدینہ کے قیام کے لیے کوشاں رہیں گے، میری سپورٹ سدا ان کے ساتھ رہے گی۔ زبیر کیانی نے کہا کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ہی کھوٹے سکے کے دو رخ ہیں۔ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنے ادوار میں ملک کو لوٹا اور ملک کو اربوں ڈالر کا مقروض کر دیا، ملکی سیاست گروی رکھ دیے، اسٹیل مل، PIA اور ریلوے جیسے ادارے تباہ کر دیے۔ زبیر کیانی نے کہا کہ اگر عمران دور حکومت میں بے رحمانہ اسباب کا عمل جاری رہتا تو ملک کی موجودہ صورتحال نہ ہوتی، لیکن ملک دشمن عناصر ایسا نہیں چاہتے تھے۔ زبیر کیانی نے کہا کہ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ استحکام میں پاکستان کے لیے ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان اس وقت دشمنوں میں گھرا ہوا ہے۔ عوام 8 فروری کو چالاک چال بازوں کی بجائے بلاول بھٹو زرداری کی صورت میں نوجوان اور پرعزم قیادت کا انتخاب کریں گے۔ نون لیگ عوام میں اپنی مقبولیت کھو چکی ہے۔ نگران حکومت نے ملک میں مہنگائی کا طوفان لانے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ غریب عوام پر پیٹرولیم بم گراتے ہوئے بجلی، LPG سلنڈر، سوئی گیس پر اضافہ کر کے غریب عوام سے ان کا آخری نوالہ بھی چھین لیا ہے۔ پاکستان میں مہنگائی ختم کر کے خوشحالی کا دور لا کر رہیں گے۔ انشاءاللہ بلاول بھٹو وزیر اعظم آئیں گے اور روزگار لائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار حلقہ N56 سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی کی امیدوار سمیرہ گل نے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کی جڑیں عوام میں ہیں، اس لیے پیپلز پارٹی نہ تو کسی بیساکھی کے ذریعے اور نہ ہی جیل کی ساکھوں اور تذکریوں کا واسطہ دے کر عوام سے ووٹ دلوانے پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ صاف اور شفاف طریقے سے اور ڈنکے کی چوٹ پر عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور عوامی حقوق کے لیے جدوجہد بھی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے عوام ہمیشہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں تو کبھی دوسری پارٹی کے ساتھ۔ اب عوام ان آزمائے ہوئے موروں پر کبھی اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ وہ اب بلاول بھٹو زرداری جیسی نوجوان پرعزم اور حوصلہ مند قیادت کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں اور جیت پاکستان پیپلز پارٹی کا مقدر بن چکی ہے۔